جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا اردو ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائیوں کا عقیدہ، ابن اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرانا اور کفارہ پر بحث کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ہونا تورات کی ایک اصطلاح تھی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہونا تھا، مگر عیسائیوں نے اس اصطلاح کو ظاہر پر محمول کر لیا۔ جن بندوں نے اپنے آپ کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہا یا اللہ کا ساتھی قرار دیا یا اللہ ہی کہہ دیا، وہ قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی محویت میں کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عیسائیوں کے لیے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر بندوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے تو جنوں کے لیے کون مصلوب ہوا؟ اور آپ علیہ السلام نے عیسائیوں کے عقیدہ ابن اللہ اور کفارہ کو محض ایک دھوکہ قرار دیا ہے اور اس عقیدہ کے نقصانات سے آگاہ فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اس کتاب کی وجہ تصنیف قدر تفسیر کے ساتھ اس کتاب کے ترجمہ کی پہلی قسط پیش کرتے ہوئے بیان کر دی گئی ہے، یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب اسلام سے مرتد مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھی، اور ان میں سے بعض سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں سے بعض مرتد ہونے کے بعد عیسائی پادری بن گئے تھے، اور وہ انگریز عیسائی پادریوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے، اور وہ اسلام کو نشان اعتراضات بنا رہے تھے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کر رہے تھے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں ان کو انعامی چیلنج دیتے ہوئے لکھی، یہ کہ اگر وہ واقعی عالم ہیں تو اس کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آویں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں اسلام سے ایک مرتد مولوی عماد الدین کے اس کی کتاب توزین الاقوال میں اسلام کے خلاف اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ بھی عربی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بڑے بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب روح القدس کی خاص تائید سے لکھی گئی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو خوب جانتا ہے کہ قرآن ان کا نام خدا یا ابن خدا نہیں رکھتا، بلکہ اس کو ان تمام قولوں سے بری کرتا ہے جو اس کے حق میں بڑھا کر یا گھٹا کر کہے گئے تھے، اور دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ بندہ اور مقرب الہی ہے۔ اور ایک مقام میں فرماتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا بیٹوں سے پاک ہے، بلکہ یہ عزت دار بندے ہیں، اور جو ان میں سے یہ کہے کہ بدوں خدا کہ میں بھی خدا ہوں، سو ایسے شخص کی سزا جہنم ہوگی۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، اور قرآن نے جو ظالمین کے لفظ کے ساتھ من دونہ ہی کی شرط لگا دی ہے، اور کہا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کے سوا خدا ہوں، سو یہ شرط من دونہ ہی کی یعنی سوا کی اس واسطے لگائی ہے تا ان لوگوں کو
ظالم ہونے سے مستثنا رکھے، جن کے دلوں کو ان کے دوست حقیقی نے اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کے دلوں میں بے قراریاں پیدا کر دیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں پر محویت اور سکر اور عاشقوں سا جنون آ گیا۔ سو فنا نظری کی حالت اور جذب سماوی کے وقت میں ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل گئیں اور بعض واردات ان پر ایسے وارد ہوئے کہ وہ عشق کی مستی سے بے ہوشوں کی طرح ہو گئے۔ سو بعض نے اس مستی کی حالت میں کہا کہ میرے جبہ میں خدا ہی ہے اور کوئی نہیں، اور بعض نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، اور بعض نے کہا کہ میں ہی وجہ اللہ ہوں جس کی طرف تم نے منہ کیا، اور میں ہی جنب اللہ ہوں جس کے حق میں تم نے تقصیر کی، اور بعض نے کہا کہ میں ہی کہتا ہوں اور میں ہی سنتا ہوں اور میرے سوا اور گھر میں کون ہے، اور بعض نے کہا کہ میں ہی حق ہوں۔ سو یہ تمام لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی یہ کوئی گناہ گار نہیں ہیں، ان سے کوئی حساب اس بارے میں نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ کمال محویت سے بولے، نہ رعونت اور تکبر سے، اور شراب عشق نشہ اور دوست برگزیدہ کے جذبات نے ان کو گھیر لیا۔ سو یہ آوازیں فنا کی کھڑکی سے نکلیں، نہ تکبر کے بالا خانہ سے، اور دون اللہ کی طرف انہوں نے قدم نہیں اٹھایا بلکہ حضرت کبریا میں فنا ہو گئے۔ سو کوئی شک نہیں کہ ان پر ان کلمات سے کوئی ملامت نہیں، اور ان کے ان کلمات کی پیروی جائز نہیں، اور نہ یہ روا ہے کہ ان کی مشابہت کی خواہش کی جائے، بلکہ یہ ایسے کلمے ہیں کہ لپیٹنے کے لائق ہیں، نہ اظہار کے لائق، اور خدا تعالیٰ انہی سے مواخذہ کرتا ہے جو آمدن چلاکی سے ایسے کلمے منہ پر لاویں۔ اور مجھے عیسائیوں سے تعجب آتا ہے، اور جو زیادتی کرے اس پر کچھ تعجب بھی نہیں۔ وہ اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بندہ اور ابن آدم تھا، اور کہا کرتا تھا کہ میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور توحید کے لیے رغبت دیتا تھا اور شرک سے ڈراتا تھا، اور کثر نفسی اس میں اتنی تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے نیک مت کہو۔ پھر یہ لوگ اس کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کو رب العالمین سمجھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں، اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ مسیح ان کے گناہوں کے لیے مصلوب اور ملعون ہوا اور ان کے بچانے کے لیے ماخوذ اور معذب ہوا، اور خلقت نے باپ کو اپنے گناہوں سے غصہ دلایا، اور باپ سخت دل سری اور غضب تھا، حلم اور کرم اس میں نہیں تھا، بلکہ غصے سے آگ کی طرح بھڑکا ہوا تھا۔ سو اس نے چاہا کہ خلقت کو دوزخ میں ڈالے، سو بیٹا بدکاروں پر رحم کر کے شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور بیٹا حلیم اور رحیم اور نیک آدمی تھا، پس اس نے اپنے باپ کو قہر اور زیادت سے منع کیا، مگر باپ اپنے ارادہ سے باز نہ آیا۔ سو بیٹے نے کہا کہ اے باپ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ لوگوں کو ہلاک کرے اور کسی طرح تو ان کو نہیں بخشتا اور نہ رحم کرتا ہے، سو میں تمام لوگوں کے گناہ اپنی گردن پر لے لیتا ہوں، سو ان کو تو بخش دے، اور جو تو نے عذاب دینا ہے وہ مجھے عذاب دے دے۔ سو اس کلمہ سے باپ غضبناک راضی ہو گیا، اور اس کے حکم سے بیٹا پھانسی دیا گیا تا گناہ گاروں کو چھڑاوے، اور گناہ گاروں کی طرح اس معصوم پر عذاب ہوا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عیسائی کہتے ہیں، لیکن باپ سے تعجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پھانسی دینے کے وقت اپنے اس قول کو بھول گیا جو تورات میں کہا گیا تھا کہ میں اسی کو ہلاک کروں گا جو میرا گناہ کرے، اور میں ایک کی جگہ دوسرے کو نہیں پکڑوں گا۔ سو اس نے عہد کو توڑا اور وعدہ کے خلاف کیا اور گناہ گاروں کو چھوڑ دیا، اور ایسے آدمی کو پکڑا جس پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ شاید وہ اپنا پہلا قول
बबाइस बढ़ापे और पीराना साली के भूल गया क्योंकि मुअम्मर था। और बेटे से ये तवज्जुब है कि वो खूब जानता था कि जिन्नों का ग्रोह आदमियों से गुनाह में बढ़ गया है और वो सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करते बल्कि बेराही की तेज़ी में हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर उसने उनके बारे में तगाफुल किया और उनकी हमदर्दी के लिए कुछ तवज्जो न की और न चाहा कि उसके कफ़ारा से जिन का ग्रोह फ़ायदा उठावे और उनको उस अबदी अजाब से नजात हो जो उनके लिए तैयार किया गया है। सो जिन्नों को उसके मसलूब होने ने कुछ भी फ़ायदा न पहुँचाया, हालांकि वो उस पर ईमान लाते थे जैसा कि इस पर इंजील गवाही दे रही है। बस गोया बेटे ने अपने इस कफ़ारा की मेहमानी की तरफ उन गुनाहगारों को नहीं बुलाया और बखीलों की तरह ताख़ीर की। और ये भी हो सकता है कि बाप का कोई और बेटा हो जो जिन्नों के लिए फांसी दिया गया हो, बल्कि ये तो आज बात से है कि ऐसे ही हो, क्योंकि जब एक बेटा नोए इंसान के लिए थोड़े हैं फांसी दिया गया, बस किस कदर लायक है कि एक दूसरा बेटा जिन्नों के लिए फांसी मिले जो गुनाह और तादाद के लिहाज से बनी आदम से बड़े हुए हैं। वरना तरजीह बिला मर्जा लाजिम आएगी और बाप और बेटों का बुखल साबित होगा। और कुछ शक नहीं कि एक कौम की मगफिरत का फ़िक्र दूसरी कौम से तगाफुल, सरही जुल्म और बेजा कार्रवाई है, बल्कि इससे तो बाप का जहल साबित होता है। क्या उसको मालूम नहीं था कि गुनाहगार लोग दो कौमें हैं, सिर्फ एक कौम तो नहीं। सो दो कौमों के लिए सिर्फ एक बेटे का फांसी देना काफ़ी नहीं, बल्कि काफ़ी तौर पर यह मकसद तब पूरा हो सकता है जब दो बेटों को फांसी दिया जाता। ये बात कहने के लायक नहीं कि बेटा तो सिर्फ एक ही था, वो उसी पर राज़ी था कि फ़क्त नोए इंसान के लिए फांसी दिया जाए, क्योंकि दूसरा बेटा तो नहीं था कि ताज जिन्नों के लिए फांसी दिया जाता। क्योंकि हम कहते हैं कि बाप इस बात पर कादिर था कि इस बात के लिए कोई और बेटा जने जैसा कि उसने पहला बेटा जना। बस कोई शक नहीं कि उसने जिन्नों के ग्रोह को आमदन अजाब अब्दी में छोड़ा और महज बुखल की राह से उनके लिए कोई फांसी पर न लटकाया। और यही गुमान हो सकता है कि छोटा बेटा बड़े बेटे से ज़्यादा प्यारा हो, और ये कुछ तअज्जुब की बात नहीं, क्योंकि कभी ये भी इत्तेफाक हो जाता है कि छोटा बड़े से बाप को ज़्यादा प्यारा होता है। बस इस बात में फ़िक्र कर और उस खुदा के बारे में फ़िक्र कर जिसके बेटे और बेटियां हैं, और हमारा खुदा इन बातों से पाक है जो ज़ालिमों के मुंह से निकलती हैं। फिर बाद इसके हम देखते हैं कि पहला बेटा तो नोए इंसान में से आदम ही था। चुनाचे इंजीलें इस बात का इकरार करती हैं, और ये तो मालूम है कि बुजुर्गी पहले ही को होती है, और वो तो बुजुर्ग नहीं कहलाता जो पीछे से आवे और पहले की रीस से कोई बात मुंह पर लावे। और खुदा ने आदम को अपने हाथ से और अपनी सूरत पर पैदा किया था और कमाल मोहब्बत से इसमें अपना रूह फूंका, मगर मसीह तो पहली बुनियाद की ईंट नहीं थे, बल्कि वो तो आखिरी लोगों में आया और मुताखरीन में से कहलाया। फिर तो अजब यह है कि नसारा के खुदा ने बेटा तो जना मगर बेटी कोई नहीं जनी। गोया उसने दामादों से कराहत की और ना चाहा कि कोई गैर कुफर इसका दामाद हो या अपने जैसा कोई इज़्ज़तदार ना पाया जिसको लड़की देवे। बस क्या ईसाइयों की अकीदा के आजूबा की तरह कोई और भी आजूबा है, या उनकी मानत तूने कोई और भी अंधेरे में रात में चलता देखा है? और असल मूजब जिसने ईसाइयों को इस अकीदा की तरफ खींचा उनका दुनिया में गर्क होना है, फिर इसके साथ किस्म किस्म के गुनाह, और फिर दिल की पालीदी के साथ आखिरत की नेमतों का शौक़
اور تو جانتا ہے کہ لالچ حق بینی کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے۔ پس لالچی اور شتاب کار آدمی نشیب خرات کو کچھ نہیں دیکھتا، پس اس ریت کی طرف جلدی سے دوڑتا ہے جو پانی کی طرح دکھلائی دیتی ہے، اور ایک جھوٹے کی بات کو سن کر اعتبار کر لیتا ہے، اور جب اس ریت پر پہنچتا ہے تو بجوز ایک جنگل ہلاک کرنے والے کے اور کچھ نہیں پاتا۔ تب اس وقت پیاس کی آگ بھڑکتی ہے اور اس پر بھیڑیوں کی طرح حملہ کرتی ہے، اور اس کا دل ایسا جلتا ہے جیسا کہ ایک چادر کو آگ لگ جاتی ہے۔ پس بے قرار ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے، اور اس کی روح پرند کی طرح پرواز کر جاتی ہے اور مردوں سے جا ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔